کہتے ہیں گناہ کبھی تنہا نہیں مرتے۔ کہتے ہیں انسان اپنے گناہوں سے جتنا بھی دور بھاگ لے، وہ گناہ ایک سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے، مگر گناہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میرا نام ڈاکٹر سلمان ہاشمی ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک نیورو سائیکائٹرسٹ ہوں اور کراچی کے ایک نجی اسپتال میں خدمات انجام دیتا ہوں۔ میری زندگی بالکل معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ عزت، دولت اور پہچان سب کچھ موجود تھا، مگر آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ایک رات میری سوچ، میرا ضمیر اور میری نیند سب کچھ بدل گیا۔ اس رات میں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے دیر سے نکلا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سڑک پھسلن سے بھری ہوئی تھی۔ میں گاڑی تیز چلا رہا تھا کیونکہ گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اچانک میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے لاپرواہی میں فون اٹھایا ہی تھا کہ دھماکہ ہوا۔ ایک لڑکی اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی اور زور سے ٹکرائی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں فوراً گاڑی سے اترا۔ لڑکی بری طرح زخمی تھی، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں جانتا تھا کہ اگر ابھی اسپتال نہیں لے گیا تو یہ مر جائے گی۔ میں نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور پوری رفتار سے گاڑی چلانے لگا۔ بار بار ریئر ویو مرر میں اسے دیکھ رہا تھا اور پھر میرے جسم کا خون جم گیا۔ وہ لڑکی اچانک بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، چہرہ عجیب طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ میری آواز میرے گلے میں اٹک گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ 8 ماہ بعد طویل علاج اور ذہنی بحالی کے بعد میں کسی حد تک معمول پر آیا۔ 14 دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں اپنا کلینک بند کرنے ہی والا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باہر تقریباً 21-22 سال کی ایک لڑکی کھڑی تھی، سادہ لباس، نم آنکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا نام زارا بتایا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی دل میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا۔ زارا نے بتایا کہ اسے اپنے مرحوم والد نظر آتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی سیڑھیوں پر اور کبھی صحن میں۔ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، یہ مجھے زارا نے بتایا، مگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو میں سمجھ نہیں پاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلوں۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، مگر کسی اندیکھی مجبوری نے مجھے ہاں کہنے پر مجبور کر دیا۔ ہم شہر سے باہر سپر ہائی وے کی طرف بڑھنے لگے۔ اندھیرا، سناٹا اور وہی سڑک جہاں وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ زارا نے اشارہ کیا، وہ رہا میرا گھر۔ وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک پرانی اور ویران کوٹھی تھی۔ میں اندر داخل ہوا، زارا باہر ہی رک گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، آپ کون ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک بوڑھا شخص میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ دیوار پر لگی تصویر میں زارا اور وہی بوڑھا شخص تھے۔ یہ میری بیٹی تھی، بوڑھے نے کہا، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 3 لڑکوں نے اس کی بیٹی کی عزت لوٹی، اسے ادھمری حالت میں اسی ہائی وے پر چھوڑ دیا۔ جب وہ زندہ ملی تو وہ باپ ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی ختم کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد زارا کی روح نے تینوں مجرموں کو مار ڈالا اور آخرکار اپنے باپ کو بھی مار ڈالا۔ اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ 1 سال پہلے جن 3 لڑکوں کا حادثہ ہوا تھا، میں نے ان میں سے ایک کی جان بچائی تھی۔ وہی لڑکا زارا کا قاتل تھا۔ شاید میری وہی ہمدردی میرا سب سے بڑا گناہ بن گئی۔ زارا آج بھی اکثر مجھے نظر آتی ہے، تنہائی میں، خاموشی سے، مگر اب مجھے خوف نہیں آتا کیونکہ میں جان چکا ہوں گناہ کبھی نہیں مرتے، وہ بس لوٹ کر آتے ہیں۔